بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ. قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو. دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں. خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور. من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل. سی ڈی کے لیے رابطہ کریں. محمد عرفان 0301 4540483 0344 العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ. برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے قلندر لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی. اور ہم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دینی نظریات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ورنہ وہ ہما جہت شخصیت تھے. انہوں نے تقریباً ہر موضوع کے اوپر بات کی ہے، لیکن ہمارا عنوان موضوع ان کے دینی مذہبی رجحانات اور نظریات ہیں. مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں کہ ہم نے گفتگو کو کہاں چھوڑا تھا،
لیکن میں دوبارہ سے بھی اگر کوئی بات ہوگی تو اسے قند مقرر کے طور پر آپ سمجھیں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ دینی اور مذہبی اعتبار سے پکے اہل سنت والجماعت، اور اہل سنت والجماعت میں حنفی المسلک جو ہم سب ہیں، مشرباً سلسلہ طریقت کے اعتبار سے وہ قادری تھے، اور انہوں نے اپنی وصیت میں بھی ویسے بھی اس کا کھلم کھلا اظہار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مسلک اہل سنت والجماعت کا پابند ہوں، اور انہی کے شعار کے اوپر قائم اور دائم ہوں، اور اپنی نسل کو بھی یہی وصیت کرتا ہوں۔ تو آپ اس لحاظ سے جو کچھ ہمارے ہاں مروج ہے کہ مسلک بھی آپ کا واضح ہے، مشرب بھی آپ کا واضح ہے، طریقہ بھی آپ کا واضح ہے، یعنی کوئی گم گشتہ شخصیت نہیں ہے کہ جس کو بعد میں آنے والے متعین کرتے پھریں کہ وہ یہ تھے یا وہ یہ تھے۔ دوسرا، ان کی تحریریں وہ زندہ ہیں، وہ بولتی ہیں کہ وہ کیا تھے۔ لیکن یہ اصول ہوتا ہے دنیا میں کہ جب کوئی آدمی بہت آگے نکل جاتا ہے، قبولیت عامہ اسے حاصل ہوتی ہے، تو ہر طبقہ فکر اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے یہ ہم میں سے تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ ہم میں سے تھا۔ حضرت علامہ اقبال کو بھی کچھ لوگوں نے بزام خیش اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے، لیکن کیونکہ ان کی تحریریں زندہ ہیں اس لیے ان کے اوپر کوئی خاص ٹھپا لگ نہیں سکا۔ دوسرا، ان کے اوپر مذہب کی گرفت مضبوط تھی۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت آگے چلے جاتے ہیں، مذہب کی دین کی گرفت ان پر ڈھیلی پڑ جاتی، وہ پھر متذبذب ہو جاتے ہیں، تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر، سب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ علامہ صاحب اس قسم کے آدمی نہیں تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر قرآن مجید کی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ اور سب سے عجب بات یہ ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ پہلے مضبوط مسلمان ہوتے ہیں، جب وہ سفر کر کے مغرب میں پہنچتے ہیں یا کہیں دوسرے ملک میں پہنچتے ہیں تو وہ وہاں کے اثرات لے کر واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، جاتے کچھ اور ہیں اور آتے کچھ۔ ابوظبی گئے، یہاں سے گئے کچھ اور تھے، واپس کچھ۔ میں ادھر گجرات سے آگے کنجا ہے، کنجا کے بیچ میں ایک چھوٹا سا قصبہ چوکنا والی، تو وہاں کے ایک صاحب مجھے ملے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کہاں زندگی گزاری؟ کہنے لگا میں نے سعودی عرب میں زندگی گزاری۔ کتنے سال؟ 25-30 سال۔ تو وہاں سے کیا کچھ کما کے لائے؟ کہنے لگا ایمان بچا کے لے آیا۔ تو اس پر میں تبصرہ نہیں کرتا،
تو لوگ جاتے ہیں ملکوں میں تو ملکوں کے اثر لے کے آتے ہیں، خصوصاً جب یہاں سے لوگ پڑھنے کے لیے آکسفورڈ جاتے ہیں، یورپ میں یا یو کے میں یا امریکہ وغیرہ، تو جب آتے ہیں تو ان کی صرف شکل نہیں بدلی ہوتی، ان کی زبان بھی بدلی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے ہماری پارٹیوں کے لیڈر ہیں، اب وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہی ہیں کہ شی ہیں، پتہ نہیں کی ہیں، پتہ نہیں کڑی نے کہ منڈے نے، وہ شکل تو بھی انج بیڑے ہو گئے، عقل بھی گئی، زبان بھی گئی، نہ وہ پنجابی لگتے ہیں، نہ سندھی لگتے ہیں، نہ پٹھان لگتے ہیں، آتی کی جگہ آتا تھا، آتا کی جگہ آتی تھی، اور بدقسمتی ہماری یہ کہ ہمارے یہ رہنما ہیں، یعنی جن کی نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا، یہ کیا ہے؟ لیڈر ہیں۔ تو جو بھی جاتا ہے وہ شکل بھی بدل آتا ہے، زبان بھی بدل جاتی ہے، سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال کے ساتھ اس کے الٹ ہوا۔ وہ جب گئے تھے تو اتنی پکے مضبوط مسلمان، ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، لیکن جوں وہ یورپ میں مغرب کے علم اور عقل کے اندر غرق ہوتے گئے، اتنے وہ نکھرتے گئے اور مسلمان پکے ہوتے گئے۔ واحد آدمی ہے جو اثر لینے کی بجائے اثر دے آیا ہے، اسی لیے اب اس کی وجہ انہوں نے خود بتائی، جو ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ایک سبق ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں جا کے نہ میں نے ان کے دین کا اثر لیا، نہ ان کی دنیا کا اثر لیا، نہ ان کے علم کا اثر لیا، نہ ان کے عقل کا اثر لیا، خصوصاً دین میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ خود کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، فرنگیوں کی عقل و بینش و دانش، وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے خیرہ نہیں کیا، ورنہ بڑے بڑوں کی آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میری آنکھ تنی رہی، میری بات بنی رہی۔ وجہ کیا تھی؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ بندہ بھٹکتا ہے کہیں بھی آنکھ کے ذریعے، پہلے آنکھ اٹھتی ہے پھر دماغ یا دل پہ اثر ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے تو پہلے ہی مدینے کی خاک کو سرما بنا رکھا تھا، اب ہماری آنکھوں میں نظروں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں۔ تو انہوں نے علاج بتا دیا کہ کیونکہ ہم نے پہلے ہی محبوب حجازی سے محبت کر رکھی تھی، دل میں جگہ ہوتی تو کوئی پاتا، ہمارا تو پہلے ہی مضبوط تھا اور پر تھا کھاتا، اس لیے کوئی آتا تو کہاں آتا۔
یہ ہے اسی لیے علامہ سے پوچھا گیا بچوں کو جدید تعلیم دینی چاہیے کہ نہیں؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا جی. ایک مولوی صاحبان ہے وہ کہتے ہیں بالکل حرام، اور ہاں جی تو کیا بچیوں کو تعلیم جدید عصری تعلیم دینی چاہیے کہ نہیں؟ تو علامہ صاحب نے اس کا حل کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں پہلے ان کو قرآن پڑھاؤ، پھر ان کو سورت نساء پڑھاؤ، پھر ان کو سورت نور پڑھاؤ. جب ان کا دل دماغ میں قرآن رچ جائے پھر جو مرضی پڑھاؤ. اب ہمارے ہاں ہر حکومت آتی ہے ایک کمیشن بٹھا دیتی ہے، نعرے یہ مارتے ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے، لیکن نظریات ان کے ادھارے، کچھ ادھر سے کچھ. تو حضرت علامہ اقبال نے انہوں نے بالکل عیاں بیاں کہا، انہوں نے کہا پہلے ان کو محبوب حجازی کے رنگ میں رنگ دو، پھر انہیں جدھر چاہو بھیج دو، نہ خطرہ ہے، کیونکہ وہ اس کو آزما چکے تھے، اپنی ذات کے اوپر تجربہ کر چکے تھے کہ میں کہاں کہاں نہ گیا. وہ کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی. جن لوگوں نے یورپ دیکھا ہے نا تو وہاں کی جو تہذیب ہے وہ تیز دھار تلوار سے بھی تیز ہے. اس لیے وہاں سے جانے والا، اور بالخصوص یہ ہے کہ اس رنگ میں جو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ شمشیر اریاں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی. ہم یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ کہتے ہیں میں لندن میں بھی میری تہجد قضا نہیں ہوتی تھی. یہ جو آپ کو ہمارے مولویوں میں بھی ایک خاص طبقہ ہے جن کے دل میں بغض اقبال بھرا ہوا ہے، بلکہ گند بھرا ہوا ہے. وہ الزامات جو مرزائیوں بدبختوں نے علامہ پہ لگائے تھے ان کو، یعنی مرزائیوں کے چبائے ہوئے نوالے چباتے ہیں اور علامہ پہ تہمتیں لگائیں گے. کبھی کہیں گے شراب پیتے تھے، کبھی کہیں گے قتل کیا تھا، کبھی کہیں گے جی وہ تو ان میں یہ خرابی تھی. اصل میں جانتے ہے نہیں اور بدبخت پڑھتے بھی ہے نہیں. اللہ جو آدمی کسی آدمی کو پڑھتا ہی نہیں، جانتا نہیں، اسے اس کے بارے میں تبصرے کا حق ہی نہیں ہے. تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں یہاں نہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا علامہ یہاں ہمارے وطن میں بر صغیر میں جب ہوتے تھے تو علی بخش کہتا ہے آپ قرآن کو اس محبت سے پڑھتے تھے کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے ادھر تلاوت شروع، ادھر آنسوں کی بارش شروع. اور علی بخش کہتا ہے مجھے روزانہ قرآن مجید اٹھا کے سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھنا پڑتا تھا. مجھے بتائیں ہم میں سے کون ہے ایسا کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہو اور قرآن کو پڑھ پڑھ کے قرآن کا اثر اتنا لیتا ہو کہ اس کی آنکھوں سے اتنی آنسو بہتے ہوں کہ نیچے قرآن کے ورقے تر ہو جاتے ہوں؟ یہ کون سا قاری ہے؟ اس کا نام محمد اقبال ہے. اس لیے میں نے کہا جتنا جتنا وہ یورپ میں افرنگ کی عقل، علم، فلسفے میں گم ہوتے گئے اتنا اتنا گم انہیں ادھر ہونا تھا. وہ قرآن میں گم ہوتے گئے یا صاحب قرآن میں گم ہوتے گئے. جب پلٹ کے آئے تو اقبال ٹوٹل بدل چکے تھے، ٹوٹل بدل چکے تھے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم لباس کوئی برا نہیں ہوتا،
بس وہی لباس جو بندے کو جسم کو ڈانپے رکھے لباس ہے. ظاہر ہے ہر قوم کا اپنا لباس ہے، لیکن علامہ کو اپنے اس لباس سے محبت تھی، اور افرنگی لباس جو تھا وہ انہیں سخت ناپسند تھا. اللہ اکبر. میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی بچے کا رشتہ کروانا ہے. تو میں نے کہا کیسا؟ انہوں نے کہا جیسا بھی ہو جائے ٹھیک ہے، واجبی سا ہے. تو میں نے کہا نہیں، آپ گھر والوں کو بچوں کو لائیں، میں ان سے پوچھوں کہ کیسا انہیں. تو میں نے وہ ظاہر ہے غریب آدمی تھے ہمارے جیسی تھے، تو میں نے انہیں پوچھا بچی کو بلا کے ان کی والدہ کو بٹھا کے کہ بیٹا آپ کو کس قسم کا ور چاہیے، کھل کے بتا دو. اس نے پہلے ہی جو مجھے جواب دیا، اس نے کہا بس پینٹ پتلون پہنتا ہو. کیا؟ پینٹ پتلون پہنتا ہو. میں نے کہا کھوتی ریڑی بھی چلاتا ہو؟ کہا اس میں کوئی حرج نہیں، کھوتی ریڑی والا بھی ہو جائے. میں نے کہا ایک وقت کی روٹی دے سکتا ہو، دوسرے وقت کی نہ. اس نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایک ہی میری شرط ہے کہ پینٹ پتلون پہنتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جن لوگوں نے ابھی اے بی سی نہیں پڑھی، اور بچے نہیں بچیاں ہماری، ان کی سوچ کا یہ عالم، اور جو پوری کی پوری مغرب دنیا کو اپنے قدموں تلے روند کے آیا ہے، وہ جو ہی عدالت سے واپس آتا پہلے کوٹ کو اتار کے ادھر پھینکتے، ٹائی کو کھینچ کے وہاں پھینکتے، کہتے علی بخش دھوتی لایا. تو علی بخش کہتا ہے، میں کہتا جناب تسی غصے چ کیوں آندے ہو؟ نا کہ تیرے نال غصے چ نہیں ہوندا، پینٹ پتلون نال غصے چ ہوندا. غصہ تجھ پہ نہیں ہوتا، اس لباس پہ ہوتا ہے. اپنے روٹس اچھے ہوتے ہیں، اپنی تہذیب اچھی ہوتی، پسند آنی چاہیے، میٹھی لگنی چاہیے. تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اب کسی بھی، یعنی ایک ایسا ہیرا ہے، اب کسی نظر سے بھی اسے دیکھتے جائیں گے اس میں حسن ہی حسن ہے، ایسا کہیں نہیں ہے. لاکھ ہم ناک رگڑ لیں ہم ایسے نہیں بن سکتے. اقبال اس ہیرے کا نام ہے جس کو جس بھی آپ زاویہ، جس بھی اس کی انی کنی سے دیکھیں گے آپ کو اس میں حسن ہی حسن نظر آئے. کوئی پیر، کوئی مولانا، کوئی شیخ الحدیث اس سانچے میں فٹ نہیں آتا جس میں اقبال فٹ آتا. اللہ اکبر. آپ نے سمجھا کہ وہ بندہ جو مغرب سے پلٹ کے آتا ہے تو وہ قرآن مجید، اللہ اکبر، یہ بھی لکھا ان کے لکھنے والوں نے. وہ کہتے ہیں اس کا پھر اپنا وجود ہی یورپ سے پلٹ کے آیا، مغرب سے، اس کا اپنا وجود ہی گم ہو چکا تھا. کس میں؟ وہ کہتے ہیں اس کا اپنا وجود ہی اقبال کا باقی نہیں تھا. بولتا تھا تو بھی قرآن سے، سوچتا تھا تو بھی قرآن سے، دیکھتا تھا تو بھی قرآن سے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ دیکھتا تھا تو بھی قرآن سے، سوچتا تھا تو بھی قرآن سے، سمجھتا تھا. یعنی اس نے اپنا، وہ کہتے ہیں نا فلاں آدمی فنا فی اللہ ہے، فلاں آدمی فنا فی الرسول ہے، اقبال فنا فی القرآن. ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں معنی حرفم کنی تحقیق اگر، کیونکہ انہوں نے سہارا زیادہ پھر فارسی کا لیا.
اردو زبان انہیں پسند تھی، لیکن اردو زبان کی مجبوری یہ تھی کہ اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے، اس کے کلیجے میں اتنی پاور نہیں ہے کہ اتنے بڑے نظریات کو یہ اپنے اندر سما سکتی۔ اس کو چھوٹی زبان سمجھ کے، کمزور سمجھ کے انہیں پھر فارسی کا سہارا لینا پڑا، کیونکہ فارسی کا کلیجہ مضبوط ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا معنی حرفم کنی تحقیق، اگر میرے معانی حروف کی تحقیق کرو، معنی حرفم کنی، میرے حروف جو لفظ شاعری جو میں نے بولا ہے، اگر اس کے معانی کو تم سمجھو تو کیا ہے؟ معنی حرفم کنی تحقیق اگر، اللہ بنگری بادیدہ صدیق اگر، اللہ کہنا میں کچھ چاہ رہا تھا، زبان پہ کچھ اور آ گیا ہے، چلو یہی صحیح۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، کسی نے ان سے سوال کر لیا، سوال بڑا عجیب ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ زیادہ پیارا ہے یا رسول اللہ زیادہ پیارے؟ اب مشکل ہے، اللہ پاک کی ذات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہیں رک کر ایک بات میں، حضور کے غلام تھے حضرت ربیہ، حضرت ربیہ، تو ربیہ کہتے ہیں سارا دن میں حضور کی خدمت میں رہتا، سارا دن۔ جب شام ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر تشریف لے جاتے، میں آ کے حضور کے دروازے پہ سو جاتا۔ کہاں سوتا؟ حضور کے دروازے کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے میں سو جاتا۔ اب آگے جو بات میں بتانے لگا ہوں یہ ہے، وہ کہتے ہیں میں جاگتا رہتا تو حضور کی آواز میرے کان میں آتی رہتی، کیا؟ سبحان اللہ اللہ ربی سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں جب تک میں جاگتا رہتا میرا نبی یہی پڑھتا رہتا، میری آنکھ لگ جاتی پھر کھلتی تو حضور کی آواز پھر آ رہی ہوتی۔ تو ہمارا اللہ اتنا پیارا، اتنا پاک کہ میرے آقا ساری ساری رات اپنے پیارے رب کا نام ہی لیتے رہتے۔ اتنی بڑی ذات، اللہ پاک کی ذات، سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں وہ نعت خانوں والی سبحان اللہ آپ سے نہیں کہلوا رہا، میں دل سے کہہ بھی رہا ہوں اور امید بھی کر رہا ہوں کہ جب بھی کریں ادھر سے سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے، ہم لالچی بھی ہیں نا جی، آقا کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں کہ لاکھ نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہے۔ تو اتنا عظیم مالک جس کی نہ مثل نہ مثال، اور آمنہ کا لال بھی تو اسی کا کمال۔ حضور بندے ہیں اس کے، حضور مخلوق ہیں اللہ کے آگے، تو حضور علیہ السلام اب کچھ بھی نہیں کہا، اتنی بڑی ذات۔ اور سوال ہو جائے کہ اللہ زیادہ پیارا ہے یا نبی پاک زیادہ پیارے ہیں، تو جو لوگ حضور کے عشق میں بھی گم ہوتے ہیں وہ بھی پھر کمال ہوتے ہیں۔ وہ سرائیکی زبان میں کہتے ہیں خدا آکھاں، خدا آکھاں تاں جگ دردے۔ جے میں سرکار نو خدا آکھ چڈاں تے پھر لوگ مارنگے۔ خدا آکھاں تاں جگ دردے تے جدا آکھاں تاں دل مردے۔ وہ کہتا ہوں تو مخلوق مار ڈالے گی، اگر اللہ سے جدا حضور کو سمجھتا ہوں تو میں مر جاؤں گا۔
خدا آکھاں تا جگ ڈر دے، جدا آکھاں تا دل مردے، صفا آکھاں تا حق تر دے، کرے ساں لک لکا کے تائیں۔ یہ تو ثابت ہے، تو انہوں ادھا سمجھ آیا ادھا نہیں آیا، مبارک ہوئے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تواڈی میری یاری بھی کی یاری ہے، تسی ترکی تے میں ہندی، سبحان اللہ۔ اللہ زیادہ پیارا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، ہن اے سبق بھی یاد رکھنا، صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادھورا درود ہے، جب بھی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو علامہ صاحب سے پوچھا گیا کہ اللہ زیادہ محبوب ہے یا، ہن جے او آکھ دے کہ اللہ زیادہ ہے تے دل مرد ہے، علامہ صاحب جاندے نے، جے آدھے نے کہ نبی پاک زیادہ پیارے نے تے مولویاں نہیں جین دینا۔ اب انہوں نے راستہ نکالا، وہ سنیں، کہتے ہیں معنی حرفم کنی تحقیق، اگر میرے حروف، الفاظ، اشعار، نظریات کے معانی، دقائق، حقائق تک غوطہ زنی کرو گے اور نبی کو، جواب سمجھنا، نبی کو اگر اینک لگاؤ اپنی آنکھوں کو، اپنی آنکھوں پہ اینک لگاؤ اپنے عالموں کی، اپنے دانشوروں کی، تو پھر زیادہ پیارا اللہ ہے۔ اینک لگی ہو اپنے علماء دانشوروں کی، تو پھر نبی سے زیادہ پیارا اللہ ہے۔ لیکن اگر آنکھوں پہ اینک لگ جائے ابو بکر صدیق کی، اللہ اکبر، بنگری بادیدہ صدیق، اگر نبی کو دیکھو اپنی نظر سے، نبی کو تکو اپنی نظر سے، پھر اللہ زیادہ پیارا ہے۔ اگر نبی کو دیکھو ابو بکر صدیق کی نظر سے، پھر نتیجہ الٹ، کیا راستہ بھی نکالا تو خوب نکالا، جواب بھی دیا تو خوب دیا۔ کہتے ہیں بنگری بادیدہ صدیق، اگر نبی کے چہرے کو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو تو پھر کیا کہتے ہیں، اگر ان کی نظر سے دیکھو تو قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اگر صدیق کی آنکھ سے نبی کو دیکھو تو پھر قلب کی طاقت بھی نبی ہے، جگر کی قوت بھی نبی ہے، خدا سے بہت پیارا نبی ہے۔ ٹھیک ہے، جواب اپنی نظر سے دیکھو تو پھر اللہ زیادہ پیارا، کیونکہ تمہاری اوقات ہی یہی ہے، تمہاری نظر ہی اتنی ہے۔ اگر نبی کو دیکھو صدیق کی نظر سے،
ظاہر ہے ایک اپنی اور آپ کی مثال نہیں دے رہا، ویسے مولانا روم نے لکھا نا کہ ابو جہل آیا اور حضور کے چہرے کو دیکھا، منہ بنایا، منہ بنا کے کہنے لگا، اس نے گھٹیا لفظ کہا کہ تو سونا ہے ہی نہیں، مطلب آپ سمجھ گئے۔ لیکن اسی لمحے صدیق آئے، آ کے کہا سونیا تیرے ورگا آیا ہی نہیں۔ اب حضور نے ابو جہل نے کہا تو سونا نہیں، سرکار نے فرمایا صدقتا، تو ٹھیک آکھیا۔ صدیق آکھیا تیرے ورگا جایا ہی نہیں، کوئی آیا ہی نہیں، سرکار نے فرمایا تو بھی ٹھیک آکھیا۔ صحابہ نے کہا یہ کیا کہا، ابو جہل بھی ٹھیک، ابو بکر بھی، سرکار الٹ بات ہو گئی، حالانکہ دونوں کی بات متضاد ہے، اس نے اور کہا اس نے، دونوں ٹھیک کیسے؟ مولانا روم کہتے ہیں سرکار نے فرمایا من آئی نام مسکول دوست، سانو تے یار نے شیشہ بنایا ہے، جیڑا آوے گا انہوں اپنا ان کچھ نظر۔ اللہ اکبر۔ تو ابو جہل کو اپنی تصویر نظر آئی، انہیں میں نو آکھیا تو کو جائے، حالانکہ کو جاتے آپ ہے، صدیق سونا ہے، انہیں میں نو تکیا، میں انہوں بھی نظر نہیں آیا، انہیں بھی اپنے آپ نو ویکھیا۔ آج اللہ جمعہ اپنا فری سٹائل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے کیا فرمایا، آنا مرآت جمال الحق، میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں۔ تے آئینے دی خصوصیت کی ہے، جیڑا بھی سامنے آئے گا، اصل آئینے دے اتے ایک تہمت ہے، آئینے دے اتے ایک تہمت ہے، اے بے وفا بڑا ہے۔ شکر ہے تو انہوں ادھا سمجھ آیا تے ادھا نہیں آیا۔ آئینہ ہے جیڑا ہر جائی بڑا ہے، بے وفا بڑا ہے۔ بھئی تسی چکے آتے تسی ویچ تے میں چکے آتے، اے جیڑا بندہ بھی آوے گا او دے نال فٹ ہے کہ نہیں؟ بھئی تے آئینہ ٹانگ دے ہو تسی جنہیں 100 بندے بیٹھے ہو، جیڑا منہ انج کرے گا اوئی، حالانکہ ایک دے نال انہوں لانی چاہی دیئے، اے ہر کسے نال لائی کھلوتا ہے بے وفا کے نہیں، ہے ہر جائی کے نہیں۔ کوئی بہت بڑا شاعر گزرا ہے فارسی کا، اس نے کہا کہ آئینہ نیست دل کہ دہد باہر کس جگہ، اچانک مجھے یاد آیا ہے کہ ساڑا جیڑا دل اے شیشہ نہیں کہ جیڑا آوے، ساڑا دل آئینہ نہیں کہ دہد جا باہر کسے کہ جیڑا آوے انہی وچ سماوے، اساں تے تینوں ہی سمایا اور کوئی نہیں آیا۔ اے ساڑا دل آئینہ، آئینے دی بے وفائی دسی نا کہ آئینہ نیست دل کہ دہد جا باہر کسے، ہمارا دل آئینے کی طرح بے وفا نہیں ہے، ہر جائی نہیں ہے کہ جیڑا آوے انہی ویچا سماوے، بلکہ این پارائے عقیق بنام تو کندہ شد، اے ساڑا دل آئینے دی طرح نہیں، اے عقیق پتھر دی طرح ہے، تیرا نہ لکھے آتے پھر تیرا ہی لکھے آتے۔
ہزار مجمع خوبان ماہرو ہوگا، نظر جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا۔ بھاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار، وٹانا آئینہ نیست دل۔ حضور کے وہ آئینے کی بات سے مجھے یاد آیا، آگے بات اور بتانے لگا ہوں، یہ تو میں رستہ بنانے لگا ہوں۔ اے دل جیڑا اے شیشے دی طرح، ساڑا دل شیشے دی طرح بے وفا ہر جائی نہیں، جیڑا آوے اوئی کھب جاوے۔ ساڑا دل عقیق پتھر دی طرح، تیرا نا کندہ کرایا ہے پھر دوجا آج تک نہیں۔ سجنا دے دروازے اتے تے محکم لائیے جھوکاں، نت نویں نا یار بنائیے تے وانگ۔ واہ شکر ہے تانوں یاد ہے، کمینیاں دی علامت تانوں یاد ہے، سبحان اللہ۔ ہون اگلی گل جیڑی عجیب گل، عجیب ترین گل، آئینے بیچارے تے تہمتے کی بے وفات ہر جائی، جیڑی آئی اوئی سمائی۔ اے ہے اے دی وچ تہمت تے اے دی وچ خرابی۔ لیکن آئینے ایک دن آکھیا، انہیں آکھیا تسی سارے ہی غلط۔ آئینے نے ایک دن جواب دیتا، تسی غلط آکھ دے ہو، میں ہر جائیاں۔ انہاں آکھیا او کنج، اے تے یونیورسل ٹروتھ ہے، تو ہر جائیے۔ انہیں آکھیا آج تک کوئی ایو جی شکل آئی نہیں جیڑی میرے وچ جام جاندی تے میں کسے نو جگہ ہی نہ دیندہ، تسی ایڈے سونے ہے ہی نہیں۔ او میں جندوندہ بنیا، میں لبدہ پھردہ کہ کوئی تے ہووے۔ اساں آکھیا تو یوسف نو بھی تو نہیں ٹھہران دیتا۔ انہیں آکھیا تو انو کنے آکھیا یوسف ایڈا سونا سی کہ میرے وچی رک جاندہ۔ اساں پوچھیا پھر دس کوئی صورت اس کائنات وچ ایسی بھی آئیے جیڑی کھب گئی ہے؟ تے انہیں آکھیا لب۔ جی ہائے 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 لب۔ تو چلیے پھر لبیے۔ آہا حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے تھے، حضور کو تکتے تکتے بڑے ہوئے۔ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، اب حضور نظر نہ آئیں، عاشق کہاں جائیں، کدھر جائیں، کہاں جائیں؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے پاس آئے، دکھی دل کے ساتھ کہا ماں جی مدت ہوئی یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے، ایک مدت گزر گئی سرکار کا مکھڑا نہیں دیکھا۔ حضرت میمونہ نے کہا پتر گھبرا نہیں، ہونے تینوں بھی کھاندیاں، ابھی دکھاتی ہوں۔ اب کوئی تصویر تھوڑی وہاں موجود تھی، بی بی گئی اندر سے آئینہ اٹھا لائی، اور جس آئینے میں حضور اپنی زلفیں سنوارا کرتے تھے، کنگا کیا کرتے تھے، بی بی نے آئینہ سامنے کیا، اندر دیکھا بجائے عبداللہ کے محمد الرسول اللہ۔ اللہ اللہ
ڈوب گئے حیرت میں کہ آئینے پہ تہمت تھی، جو صورت آتی ہے وہی اندر ہوتی ہے۔ لیکن عبداللہ نے آئینہ دیکھا تو بجائے اپنی صورت کے بیچ میں سرکار کی صورت۔ پوچھا ماں جی یہ کیا؟ فرمایا محبوب نے دیکھا تھا آئینے نے اپنے سینے میں یہ صورت نقش کر لی ہے۔ اس نے کہا جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، خدا رکھے دوبارہ مل گیا ہے، میری نظروں کو نظارہ مل گیا ہے، میرے دل کو سہارا مل گیا ہے۔ آئینے نے اس دن ثابت کیتا، انہیں آکھیا ایک کوئی صورت رب بنائیے جیڑی ساڑے کلیجے وچ سمائیے، ایمیں لوگی شور پاندے نے آئینہ ہر جائیے۔ جی ایک ہی صورت ہے، ثواب میں حضرت علامہ اقبال کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں، پر بات ہی ایسی آ گئی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے پہلو میں کھڑے ہو کے سرکار کے حسن کی تعریف کرنے لگے۔ مزہ تو تب ہے نا حسین سامنے ہو پھر اس کے حسن کی۔ اب حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہا؟ قلم توڑ دیا، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ۔ ہن حسین سامنے تے حسین نو ڈائریکٹ آکھی جاندے نے کہ تواڈے ورگا وَأَحْسَنُ تواڈے تو چوکھا سونا، زیادہ حسین، احسن منکا لم ترى قط عینی۔ حضرت حسان بن ثابت کی عمر تھی تقریباً 120 سال۔ کتنی تھی؟ بندے دی عمر جنی زیادہ ہوندی ہے او دی پھر تجربات میل ملاقات زیادہ، لوگاں انہیں ویکھیا زیادہ ہے۔ 60 سال آپ کی عمر گرامی دور جاہلیت میں گزری، 60 سال اسلام میں گزری۔ اب وہ بھی تجربہ سامنے، اور حضور کو دیکھ کے کہنے کے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین بالکل کبھی بھی نہیں دیکھا۔ کیا کمال ان کے لفظ ہیں۔ اب اگلا جملہ کیا کہا؟ کہا حسین میریاں اکھاں تے تاں ویکھ دیاں جے ماں کسے جمعیا ہوندا۔ آگے کہا اجمل منکا لم تلد النساء، کسے ماں کرما والی جایا نہیں تے ساڑی آنکھ وچ آیا نہیں، اس لیے آپ ایسے حسین۔ آگے اس سے بھی کمال، کہا یا رسول اللہ خلقتا، آپ پیدا کیے گئے، آپ بنائے گئے، خلقتا آپ بنائے گئے، مبرعن من کل عیب، آپ میں عیب ریب شک ہے ہی نہیں، بے عیب ذات آپ۔ اور اس سے بھی کمال، آخری فکرہ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، انج دے سونے اور اننے بے عیب جیوں انج
آکھیے کہ تینو جڑا بنانا اللہ سی تینو پوچھ داریا یہ بات ہم دوبارہ کرتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا قادری آپ اسی منزل پہ کہتے ہیں خامہ کہتے ہیں مصور دے قلم نو. خامہ قدرت دا تصویر بنانا لا قلم. خامہ قدرت کا حسن دستکاری. واہ واہ. مصور ازلی کے تصویر بنانے والی اس کا حسن تصویر حسن تخلیق کیا. واہ. خامہ ترجمہ مجھے ٹھیک نہیں آ رہا ورنہ چس زیادہ ہے. خامہ قدرت کا حسن دستکاری. واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری. واہ واہ. اے فوٹوگرافر تے بٹن دبا دینا ہے نا تے مصور لے لیندا ہے قلم انج ویکھی جاندا ہے. اب اعلی حضرت کہہ رہے ہیں کہ رب نے تصویر کھینچی نہیں بنائی. اور خامہ قدرت کا حسن دستکاری. واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری. بڑی اشارے والی گل ہے انہوں پردہ چکن والی نہیں تے کیونکہ میں فتویاں کو ڈردا نہیں کیونکہ اتھے کمیٹی نہیں. ڈرتے لگدا ہے فتوے کو کمیٹی نہیں نا اتھے جیڑی میں نو کٹ دے گی تے نکلن دا خوف انہوں ہوندا ہے جڑا کچھ لین دین دے چکرے چھوئے. اس واسطے میں تھوڑا جا پردہ چکن لگا. اللہ مصور جب بھی کوئی تصویر بناتا ہے اس کے دماغ میں یا سامنے کوئی نہ کوئی تصویر یا دماغ میں کوئی سکیچ ہوتا ہے یا پھر سامنے ہوتی ہے پھر اس کے تے بنانا اللہ جدوں توانوں بنا رہے سی اے دسو تواڈے تو پہلے ہے سی کوئی. سرکار فرماتے ہیں پہلا میں اے تے گل مک گئی تواڈے تو پہلے تصویر ہے ہی کوئی نہیں. ہے نا اول ما خلق اللہ نوری. نگاہ عشق و مستی میں میرے مرشد اقبال نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ لوح بھی تو قلم بھی تو. یہ سارا پسارا کل بنیا تے سب تو پہلے تے آپ بنے تے آپ تو پہلے تصویر ہے کوئی نہیں تے تواڈی تصویر بنانا لے نے پھر تواڈی تصویر کے دے اتے بنائی.
आला हजरत बड़े पक्के ठक्के फकीह, लेकिन इश्क फिर इश्क ए मगज ते चढ़ी जाता है। आला हजरत कह गए और क्या कमाल कह गए, कहते हैं खुद रहे पर्दे में, हाय हाय हाय, आप पे सामने आया नहीं, खुद रहे पर्दे में और आईना अक्से खास का, हाय हाय हाय। हुण जिन्नू समझ आया आ गया। आईना अक्से खास का भेज कर अनजानू से की राजदारी, वाह वाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। में वाह जी वाह। मीम से कोई शुरू होने वाला शेर इनायत फरमाए। शुक्रिया मीम से। मीम दे नाल दे कई शेर शुरू होंदे। मीम माह, मीम 14वीं दा चन्न, मीम माह ते शाह जमाल दाई, पर मेरे यार दे नाल मजाल निसी। उहे खत निसी, उहे खाल निसी, उहे डिंगड़े डिंगड़े वाल निसी, उहे अबरू कौस मिसाल निसी, उहे नरगिस जादू फाल निसी। यार तबे मिसाल होया, पर मजरूद हाल ते बाल निसी। सुभान अल्लाह। गौर फरमाए, कहा आप पे पर्दे में रहे, अपने अक से खास का आईना बनाया, अपना आप लुकाया और यार दे पर्दे आप पे आया। लोगां ने एवें पेट पेट के मगज खपाया, मुहम्मद अरबी किसे नू समझ नहीं आया। हजरत अली हैदर कहते हैं बेबात क्या पूछ दें, सखी ही को अलिफ आहा हम घत आया। उहो यार कलोकड़ी रात वाला, अज वेस वटा के वत आया। उतमीम दा बुरका पाके ते जुल्फ दा घूंघट घट आया। अली हैदर शाह उहो यार सोना, अज अहमद हो कर वत। फटता है कलेजा इनका फटे। बाबा फरीद गंजे शकर आप फरमाते हैं अल्लाह का वादा है, वुजूह हुई कुरान में, यौम इज़िन नादिरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। हर खुश किस्मत आंख रोज़े हश्र अपने रब का दीदार। बात जो कहने लगा हूं वो जरा गौर फरमाना। फरमाते हैं कि अल्लाह तो दीदार करवाएगा, पर हमसे देखा ना। लैसा का मिसले ही शय, अल्लाह इस जिस्म मादी से पाक है, उसका कोई जिस्म बेमिसल है, बेमिसाल है, वो बेमिसल है। हमसे फरिश्ते नहीं देखे जाते जो करोड़ों में है। सर में दर्द पड़ जाए, दर्द होता है नजर,
اچھی بلی ہوا چل رہی ہے نظر اسا ہوا نہیں تک دیتے خدا کتھوں نظر آنے ہم مجبوری کی انتہا پہ ہیں ہمیں وہ نظر تو حضرت بابا صاحب کہتے ہیں پھر اللہ ہماری مجبوری کو تک کے کسی نہ کسی صورت میں آئے گا کسی نہ کسی صورت میں آئے گا ظاہر ہے اللہ پھر اس صورت میں آئے گا جو پوری بزم ہستی میں سب سے سونی صورت ہون بجارتے وہ کیڑی صورت حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ انہیں آکھے اب میرا آسرا لے لے بچ جائیں گا حضور دسو فرماتے ہیں مک چن بدر کیا اللہ والوں کی بولی ہے مک چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جانا جانے کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان ہن اگے دسے صورت دسے یہ صورت گائیڈ کر دیے دس دیے دسے صورت راہ بے صورت دا اے جڑی مدینے وچ صورت سی اے بے صورت دا راہ دس دیے اگے پیر صاحب آدھے نے توبہ آدھے نے مسٹیک ہو گئی غلطی ہو گئی میرے کولوں میں غلط بول گیا جی قبلہ حضور پھر صحیح کر دے ہو کہتے ہیں کہ توبہ راہ کی راہ کیڑی گل ہے توبہ اسے کہیں اس کو توبہ راہ کی این حقیقت دا پہلے فرمایا کہ اے میرے نبی دی جڑی صورت ہے اے بے صورت دا رستہ دس دیے پھر آکھیا میرے کلو غلطی ہو گئی رستہ نہیں دس دی او صورت پوری وکھا چھڑ دیے یعنی تکو کسے نو تے نظر کوئی ہو راوے سرے آئینہ میرا عکس ہے پس آئینہ کوئی اور ہے دسے صورت راہ بے صورت دا توبہ راہ کی عین حقیقت دا آگے فیصلہ کہتے پر کم نہیں بے سوجھت دا اے انیانو سمجھ آؤنا لی گالی نہیں ایک گندیانو سمجھ آؤنا لی گالی نہیں کوئی ورلیاں موتی لے ٹریاں بندے لکھاں تے ہزاراں پر اکثر دے اتے پھٹکاراں اے سمجھ نہیں آؤں دیاں سب نو مدینے آلیاں سرکاراں آئے آئے کوئی ورلیاں موتی لے ٹریاں کوئی تھوڑے ہی نے جڑے اس گل نو سمجھ سکدے نے انہاں دے وچ ایک فرید فرید دی انی تکھی دید ایک بابا فرید ایک خواجہ فرید خواجہ فرید آدھا بن دل بر شکل جہان آیا ہر صورت عین عیان آیا بن دل بر شکل ہائے ہائے آخر میں خواجہ فرید بھی آخر میں آ کے کیا کہہ گئے کہتے چپ فرید اسرار کنو پہلے بولتے گئے
جدوں ویکھیا کہ فتویٰ لگ سکتا ہے مولوی بفر سکتا ہے انہیں کہا چپ فرید اسرار کنو خاموش بےہودہ گفتار کنو پر غافل نہ تھیمی یار کنو کہتے ہیں اسرار دے پردے نہ چک ایک گالے جڑی انہوں لکا کے رکھ پر کتے بھول بھی نہ جامی یار تے آنکھ رکھی رکھ چپ بےہودہ گفتار کنو پر غافل نہ تھی یار کنو ایہو لا رہے بھی فرمان آیا بابا فرید نے کی فرمایا انہاں آکھیا کہ اللہ تعالی بندوں کو دیدار کرائے گا پر بندوں کی مجبوری ہے کسی نہ کسی صورت میں تو آئے گا اور کہتے ہیں پھر اس صورت میں آئے گا جو سب سے سونی اور آگے کہتے ہیں اکوئی صورت اکوئی ایک صورت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں سبحان اللہ ما اجمال کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں چلو واپس علامہ اقبال کی طرف اور این کینچی موڑ پہ اقبال صاحب آ گئے رات کا وقت تھا رات بھیگ چکی تھی رات کی زلفیں کمر تک پہنچ چکی تھی پچھلا پہر آ گیا تھا علامہ صاحب جاگ رہے تھے ایک جٹ آدمی اس وقت سوچو نا 1938 سے پہلے تو یہ جہاں ان کا گھر ہے علامہ صاحب کا یہاں سے بیچارہ گزر رہا تے کلا ڈر رہا ہے کلا بندہ ہوئے نا تے وہ بیچارہ کئیاں کو لو ڈرد ہے تو وہ ڈرتا ہوا آ رہا ہے تو جب بندہ اکیلا بھی ہو ڈر بھی لگ رہا ہو تو وہ اپنے اندر والے ڈر کو چھپانے کے لیے پھر کیا کرتا ہے یاد ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ وہ بھامے بے سرہ بھی ہوئے ککھ نہ پہ آوے تے ٹنگے والا خیر منگدہ شروع کر دینا ہے اور جو انہوں آندہ ککھ نہیں تے او جٹ تے نالے ڈرے تے نالے لاہور سبحان اللہ تے علاقہ ہے اسٹیشن تو پرلے پاسے والا گڑی شاہ والا تے اس ویلے نہ بندہ نہ بندے دی ذات تے ادھی گزر گئی رات تے او پیا پڑے ڈر چھپاون واسطے اج زک متران دی ودھیریے اج زک متران دی ودھیریے اے جڑے پرانے بدو ہوندے سن انہاں دی سر بھی انج دی ہوندی سی اج زک متران دی ودھیریے کیوں دلڑیوں دانس گھنیریے اج نینا لے لائیاں کیوں جھڑیاں وہ علامہ صاحب اندر بیٹھے سن تے علی بخش نو آواز دیتی اوے علی بخشا اٹھیا خیرے جی انہاں کچھ آکھیا انہیں کچھ سمجھیا انہیں گلاس بھر کے گیا رکھیا انہیں آکھیا تینوں بلایا گلاس نہیں منگیا اے میرے نال جڑا میرا خلیفہ سفر کردا ہے نا تے او خیر نال میں گڈی چلانی شروع کیتی انہیں نندر فرمانی شروع کی تے میں پھر انہوں پوچھدا ایویں کہ بھی جاگ رہا ہے ہن بندہ فرنٹ سیٹ سے سوتا ہے تے ڈرائیور دی تے پھر خیر نہیں نا تے آکھنا ہے او شیر خان پانی دے میں اینج مارے گا سر مزدہ جی جگدہ ثابت ہویا ستا یعنی میں کچھ آکھیا انہیں علی بخش بھی انجی ہویا ماری چھلانگ تے آپ نے فرمایا تینوں اس واسطے نہیں بلایا باہر جا انہیں آکے باہر کیے فرمایا ایک آواز آ رہی ہے اس بندے نو پھاڑ کے اندر لایا
او بندہ اگے گزر گیا علی بخش پچھوں نسیا اوتے اپنے خیال وچ سی اج متران دی ودیری تے پچھوں علی بخش نے دیتی آواز او بھائیا انہیں آکھیا جیڑی بلا تو بچدا سا آ گئی ہے او شودے دی سور اتے آلی اتے تے تھلے آلی تھلے تے انہیں پیچھے پلٹ کے ویکھیا تے پیچھے بندہ کھلوتے تے انہیں علی بخش نے بازو پھڑیا انہیں آکھیا ادیا انہیں آکھیا میں کی کیتا انہیں کہ جوڑا کچھ کیتا ہی تو ادیا پھڑیا اندر پچھایا اگے علامہ صاحب تے آکھن لگے اے بھائیا جیڑا کچھ آکھ رہے آسیں پھر سنا تے ہون پھسیا بندہ ہوئے تے پھر پھاسی دا کی پھتکن انہیں آکھیا اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں وہ اپنی بے سری آواز ڈری ہوئی آواز میں پڑھتا جا رہا ہے علامہ صاحب کے بند ٹوٹ رہے ہیں پھوٹ پھوٹ کے روتے جا رہے ہیں جس وقت اس نے کلام مکایا اقبال کی آنکھیں یہاں سے یہاں تک آنسو سے تر پھر اس کو پانی بھی پلایا کچھ جو تھا وہ بھی عطا فرمایا فرمایا تو جا پھر جب آخری وقت تھا علامہ صاحب کا درد سے کراہ رہے تھے کہہ رہے تھے کوئی ہے جو اس رات والی بات سنائے اج سکھ متران دی ودھیری آیا اے اقبال ایک واری سنیا سی اج سکھ متران دی ودھیری اج مرن دا ویلا بھی آیا تے دل پاگل اوئی نات منگدائے اوئی بات منگدائے کہ کوئی آئے مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا اللہ اکبر یا علی حضرت علامہ اقبال کی آنکھیں منتظر ہوتی تھیں یا قرآن پڑھے یا کوئی سرکار کا نام لے بس ادھر حضور کا نام آیا ادھر پلکوں کے بند ادھر صبر کا دامن چھوٹ گیا جب بھی کسی نے دو فکرے بھی کوئی حضور کے نام کے کہہ دیتا اقبال میں اسی لیے کہا کرتا ہوں یہ حالت صحابہ کی تابعین کی ہوا کرتی تھی ادھر حضور کا نام آیا ادھر چیخیں بلند ہو یا ہم نے حضرت علامہ اقبال کو دیکھا کہ ادھر حضور اور حضور کے لیے اتنی غیرت اتنی حمیت ایک مرتبہ کالج کے لڑکے آپ کے پاس آئے ملاقات کرنے کے لیے اب ظاہر ہے علامہ کے پاس تو بہترین جو ان کا فیورٹ موضوع وہ میرے نبی کی ذات تھی کالج کے لڑکوں نے کہا ہم آپ سے جناب محمد کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں علامہ اقبال نے جب یہ لفظ سنا کہ لڑکوں نے حضور کا نام لیا لیکن نام انہوں نے ظاہر ہے یہ مسلمان کی زبان سے یوں نام ہوتا ہے سرکار کا اب اس انہوں نے لیا اقبال جواب کیا دیتے لگے پھوٹ پھوٹ کے رونے پروفیسر سالک فرماتے ہیں کہ ہم آئے آ کے دیکھتے رہے 3 گھنٹے بیٹھے رہے آنسو تھمتے ہی نہیں کون گھنٹوں
روتا ہے؟ کہتے ہیں روتے روتے جب آپ کی طبیعت میں افاقہ ہوا ہم نے کہا حضور خیر تھی، آپ نے پھر روتے ہوئے کہا کہ یہ نسل جو کالجوں میں پڑتی ہے ان سے کیا توقع خیر کی رکھوں، ان کو تو میرے نبی کے نام لینے کا بھی سلیقہ نہیں آتا۔ اتنا درد، اتنی غیرت اپنے نبی کے لیے۔ اسی لیے واج امام طحاوی فرماتے ہیں، باقی ائمہ تو کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک بار حضور کے نام پہ درود پڑھ لیا کافی ہے، پھر بار بار آتا رہے نہ بھی پڑھو حرج نہیں۔ امام طحاوی کہتے ہیں جب بھی حضور کا نام آئے لازم ہے کہ اسی وقت پھر پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اقبال ہے۔ ایک دن حضرت غازی علم الدین شہید کے معاملے میں آ کے سوال کیا گیا کہ غازی نے ایک بندہ مار ڈالا، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اب ظاہر ہے اس وقت حکومت کس کی تھی آپ کو پتا ہے، غیر مسلم حکومت ہے، لوگ ان حکومتوں کی اپنا چاپلوسی کے لیے حدوں سے آگے نکلا کرتے تھے۔ حضرت علامہ اقبال سے پوچھا گیا جی کتاب لکھی گئی، پھر علم الدین نے بندہ مار ڈالا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک کیا؟ آپ چاہتے تو کئی کتابیں وکالت کے حوالے دیتے، آپ نے ایسے دیکھا آنکھیں ڈب ڈبا گئیں اور آپ نے فرمایا کتاب میں تو بڑی توہین کی گئی ہے۔ اقبال تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میرے سامنے یہ آ کے کہے کہ تیرے نبی نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں تو اسے بھی زندگی کا حق نہ دوں۔ نہیں سمجھے؟ میں تو اس کی جان لے لوں جو میرے نبی کو یہ کہے کہ میرے نبی کے کپڑے میلے تھے۔ حالانکہ ذات الگ ہوتی ہے، لباس تو جو میرے رسول کے لباس پہ انگلی دھرے میں اس کی گردن نہ اڑا دوں۔ نہیں سمجھ؟ اتنی نزاکت، اتنی نفاست، اور اسے اندازہ کریں میرے حضور کی ذات کتنی اونچی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے تھے آخری عمر میں، ہائے ہائے، گول میز کانفرنس پہ گئے لندن، واپسی فلسطین سے ہو کے واپس پہنچے تو دوستوں نے کہا کہ آپ قریب پہنچ گئے تھے عرب کے، اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، ابھی ابتدا ہو رہی تھی، یہ بعد میں نام بدلے گئے، تو آپ عرب سے ہو آتے، سرکار کی خدمت میں حاضری دے آتے، ٹھنڈی آہ بھری، پھر بند ٹوٹے، رو کے کہا کس منہ سے جاتا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا لے کے جاتا؟ کس منہ سے جاتا؟ ہائے ہائے۔ پھر جب بیمار ہو گئے تو آپ تھوڑے ٹھیک ہو جاتے کسی وقت تو دوستوں سے کہتے اپنی طبیعت جو کچھ ہے اس کو بچا بچا کے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں مدینے جاؤں گا۔ جیسے کوئی چیز کٹھی کر کر کے رکھتا ہے بندہ، کہا صحت کو تھوڑا تھوڑا بچا رہا ہوں، میں مدینے جاؤں گا، لیکن نہ جا سکے اور رونا اتنی شدت سے بڑھ گیا، بہنائی ویر کو روتے دیکھا، پرنالے جاری ہیں، بہن ہی پھر اپنے بھائی کو تسلی دے سکتی تھی، بہن نے تھپ تھپایا، کہا اقبال جب تو ٹھیک ہو جائے گا تو مدینے ہو آنا، تیری آنکھیں بہت کمزور ہو گئی، تیری صحت جواب دے رہی ہے، تو رویا نہ کر، تسلی رکھ، جب تیری آنکھیں کچھ ٹھیک ہو جائیں گی تو مدینے ہو آنا۔ اب جواب سنیں، رو کے بہن کی طرف حضرت علامہ اقبال نے دیکھا، کہا کیا اندھے مدینے نہیں جاتے؟ ہائے ہائے ہائے، آیا کیا اندر طوفان بھرا ہے،
کیا اندھے مدینے؟ یہ وہی اقبال ہے جو کہا کرتے تھے وہ مدینے جانے والے مسافر اے راہ روے، وہ مدینے جانے والے اے راہ روے، قدم آہستہ تر نے چوما ہر ذرہ او درد مند است، مدینے کی مٹی پہ پاؤں ذرا آہستہ رکھ، ہائے ہائے، مدینے کی پاک خاک پہ پاؤں ذرا آہستہ رکھ، چوما ہر ذرہ او درد مند است، جیسے میرا دل حضور کے عشق میں زخمی ہے، مدینے کی مٹی کا ذرہ ذرہ نبی کے پیار میں زخمی ہے، زخمیوں پہ پاؤں تو نہیں رکھا کرتے۔ یہ اقبال ہے، کہتے ہیں اے راہ روے بغیر راہ درازے، آئے آئے، کہتے ہیں مدینے جانا لیا کوئی لمبا رستہ اختیار کر، شارٹ کٹ نہ کر، بغیر راہ درازے، کیوں؟ کہتے ہیں مرا سوزے جدائی تیز تر کن، تو جنی دیر لاویں گا عشق دی اگ اور بھڑکے گی۔ یہ اقبال ہے۔ حضرت سید غلام میرا شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے لوگ اندھے ہیں، اقبال زمانے کا کتب ہے۔ سید غلام میرا شاہ نے خط لکھا حضرت علامہ اقبال کو، کہا اقبال ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو ساتھ ہوتا مزہ بڑا آتا۔ آپ نے جو جواب لکھا کتابوں میں محفوظ ہے، آپ نے واپس لکھا شاہ جی تم کہتے ہو اقبال اس جسم کے ساتھ اپنے نبی کے دربار پہ جائے، میں تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میرا نام بھی لیا جائے۔ نہیں سمجھے آپ؟ میرا نام بھی اس قابل نہیں، ذات تو اتنی گناہگار میں، میرا نام بھی اس قابل نہیں میرے حضور کے دربار پہ۔ یہ اقبال ہے۔ خلیفہ عبدالحکیم نے لکھا تھا، اس نے کہا اگر اقبال قدرت کو منظور یہی تھا نہیں گیا، اگر اقبال روضہ رسول پہ جاتا، جتنا عشق رسول اس کے سینے میں تھا یہ جاتا اور وہیں مر جاتا۔ جزاک اللہ۔ یہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ لکھا، کہتے ہیں کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، سمجھیں ذرا، ایک جنگ ہو رہی تھی اور سامنے کفر ہے، ادھر مسلمان ہیں، مسلمان سپاہ سالار گھوڑے پر سوار تھا، تلواروں سے تلواریں ٹکراتی رہیں، یہاں تک کہ کفر نے حملہ کیا، سالار مسلمانوں کے سالار تک پہنچ گئے، اور مسلمانوں کے سالار پہ حملہ کرتے کرتے انہوں نے کافروں نے مسلمان سپاہ سالار کے گھوڑے کی دونوں اگلی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اب گھوڑے کی جب ٹانگیں کٹ گئیں تو مسلمان سپاہ سالار بے بس ہوا، اس نے گھوڑے کو کہا او میرے گھوڑے آج میرا ساتھ دے، آج میرا ساتھ دے، تو گر گیا میں گروں گا، میں گرا مسلمان جنگ ہار جائیں گے، ہم رسوا ہو جائیں گے۔ اور پھر گھوڑے نے گرنے لگا، اس نے دوسرا لفظ کہا میرے گھوڑے میرا ساتھ دے ورنہ میں روز حشر رسول اللہ کو تیری شکایت کروں گا، میرا ساتھ دے۔ کہتے ہیں گھوڑے کے کان میں جب نبی پاک کا نام آیا ایسے براق کی طرح اٹھا، پوری جنگ میں پچھلی دو ٹانگوں پہ ایسے تیرا جیسے براق اڑ رہا ہے، تلوار چلتی رہی، مسلمان جنگ جیت گئے۔ اور جس وقت جنگ جیتے سپاہ سالار نے دیکھا گھوڑا گرنے لگا ہے، لیکن گرنے سے پہلے اس نے ایسے پیچھے منہ کیا اور سپاہ سالار کی طرف دیکھا، آنکھ میں گھوڑے کی آنسو تھے اور گویا کہہ رہا تھا اب تو میرے نبی کے سامنے میری شکایت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔
حضرات گرامی، آپ کے علم میں ہے کہ مجاہد ملت امیر اہل سنت امیر المجاہدین ہمارے ماتھوں کے جھومر حضرت قبلہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، ان کا وصال ہو گیا۔ کل صبح 10 بجے مینار پاکستان ان کا جنازہ ہے، دعائے خیر بھی ہوگی، آپ بھی کریں۔ جانا ہر کسی نے ہے، لیکن علامہ اقبال سلطان فتح علی ٹیپو کے مزار پہ گئے، 2 گھنٹے تک آپ مزار پہ رہے، دروازہ بند کروا دیا اور کہا جب تک میں خود باہر نہ آؤں کوئی سلطان فتح علی ٹیپو کے نہ مزار کے اندر کوئی آئے نہ مجھے کوئی آواز لگائے۔ 2 گھنٹے تک بیٹھے رہے مزار پر، مراقبہ کیا۔ جب نکلے تو منہ تر تھا آنسوں سے، پوچھا گیا کہ صرف مراقبہ ہوا یا ملاقات بھی ہوئی، کوئی بات بھی ہوئی؟ کہا بن بات کے کیسے نکلتا، لمبی ہو گئی ملاقات۔ کہا جو بات ہوئی کچھ ہمیں بھی پتا چل سکتا ہے؟ کہا لمبا کچھ نہیں بتاؤں گا، ایک پیغام سلطان کا تمہیں کہہ دیتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا سلطان نے مجھے کہا کہ اقبال بندہ زندہ رہے تو مردوں کی طرح اور اگر مرے تو بھی مردوں کی طرح۔ اللہ تعالی ہر جانے والے کی بخشش فرمائے، ایمان سلامت فرمائے، ہم سب کے اوپر رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔